أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین کرام، اس کے قبل کی قسط میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور ابھی یہ دور چل ہی رہا تھا کہ آپ کے چاہنے والوں میں سب سے پہلے، جیسا کہ طبری لکھتے ہیں، کہ جن کے یہاں آپ نے قیام کیا تھا جب آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینے کے لیے آئے تھے، اور مدینے کے باہر جو قیام کیا تھا وہ گھر تھا کلثوم بن حزام کا تھا۔ تو کلثوم بن حزام ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ادھر کلثوم بن حزام کا انتقال ہوتا ہے، اور اسی چند دنوں کے بعد ہی جس شخص نے آپ کو ہجرت کرنے کے لیے، جو سب سے پہلے مسلمانوں میں جن کا شمار ہوتا ہے مدینے کے، اور جو مکے میں دعوت دے کر رسول خدا کو آئے تھے کہ آپ مدینے تشریف لے آئیں، اور ہجرت کے تمام منصوبے جنہوں نے بنائے تھے کہ آپ کس طریقے سے مدینے تشریف لائیں گے، اور دعوت دے کر آئے تھے اسد بن زرارہ۔ تو اسد بن زرارہ کا بھی کچھ ہی دن بعد انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 1400 سال بعد بھی جب قضاء الہی سے کسی کا اس طریقے سے انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اسے گزشتہ واقعات سے جوڑنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ رسول نے یہ کہا کہ یہ یہودیوں کا اور منافقوں کا چلن ہے، کیونکہ وہ اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اگر یہ نبی ہوتے تو جنہوں نے ان کو اپنے ہاں پر ٹھہرایا تھا اور جنہوں نے ان کو مدینے میں بلایا تھا ان کا انتقال نہ ہوتا، ان کو قضا نہ آ جاتی۔ لیکن رسول نے کہا یہ جو چلن ہے کہ اس وجہ سے ان کو قضا آ گئی، یہ چلن یہودیوں کا اور منافقوں کا ہے، اسے مسلمان کو نہیں اپنانا چاہیے، کیونکہ قضاء الہی کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو خدا چاہے گا وہ ہوگا۔ اگر کسی کی قضا آ گئی ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اس سے جوڑنا کہ یہ کون جوڑتا ہے؟ یہ وہی جوڑ رہے ہیں جو منافق ہیں۔ وہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ اگر یہ رسول ہوتے، یہ نبی ہوتے تو ان کا انتقال نہ ہوتا، ان کو قضا نہ آتی، لیکن قضا تو مرضی پروردگار کے اعتبار سے آتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آج کوئی مسلمان کسی کے انتقال کو اور کسی کے قضا کو کسی دوسرے گزرے ہوئے واقعات سے جوڑتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے، وہ نہیں جوڑنا چاہیے، یہ مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے جناب اسد بن زرارہ کا، تو یہ بنی نجار کے جو بنی نجار کے قبیلے کے یہ نقیب تھے، یہ ان کے ہیڈ تھے، یہ ان کے سربراہ تھے، یہ ان کے لیڈر تھے۔ تو جب یہ انتقال کرتے ہیں تو بنی نجار کے لوگ رسول کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اسد بن زرارہ کا انتقال ہو گیا، اب ہمارا لیڈر ہم سے بچھڑ گیا، ہمارا نقیب ہم سے دور ہو گیا ہے، تو ہم لوگوں میں سے آپ کسی کو ہمارا نقیب چن لیں تاکہ ہم اسے اپنا لیڈر اور اپنا نقیب مان لیں، کیونکہ اسد بن زرارہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ رسول نے اس بات پر کہا کہ میرا تو نانیحال ہی، میری نانیحال تمہارے میں ہے، میں تو تم میں سے ہی ہوں، کیونکہ بنی نجار کے قبیلے سے ہی آپ کی والدہ تعلق رکھتی تھی۔ تو رسول نے کہا کہ تم لوگ تو میرے
نانیہال کی طرف سے میرے رشتہ دار ہو تو کیوں نہ تم مجھے اپنا نقیب بنا لو۔ اس پر بنی نجار کے لوگ بہت خوش ہوئے کہ رسول خدا نے اپنے کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا اور ہمارے نقیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس بات پر یہ خوشی خوشی واپس جاتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ رسول ہم میں سے ہیں اور ہمارے نقیب ہیں۔ اس طریقے سے بنی نجار کو یہ فخر حاصل ہوا کہ رسول ان کے قوم کے نقیب بن گئے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی یہ بن جاتے ہیں، جو دوسرا واقعہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہجرت کر کے مسلمان مدینے آئے تو 2-3 مسلمان 2-4 مسلمان نہیں تھے، بلکہ ایک کثیر تعداد میں لوگ تھے۔ اب اتنے لوگ اور اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ مکے میں آ گئے ہیں، تو ان کے رہنے وہنے کا بھی انتظام کرنا ضروری ہے۔ اتنے زیادہ لوگ ایک ساتھ جب مدینے میں آ گئے تو ایک زحمت سی محسوس ہوئی کہ ان کے رہنے کا انتظام کس طریقے سے کیا جائے۔ لیکن جو مثل مشہور ہے کہ یہ ضرب المثل ہے کہ جب دل میں جگہ ہوتی ہے تو پھر کسی طریقے کی کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ تو مدینے والوں کے دل میں جگہ تھی ان مسلمانوں کے لیے جو مکے سے ہجرت کر کے مہاجروں کے لیے ان کے دل میں جگہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں کے آ جانے کے باوجود جن کے پاس مدینے میں ایک سے زیادہ مکانات تھے، انہوں نے اپنے تمام مکانات ان کے لیے خالی کر دیے اور وہ اب ان مکانوں میں جا کر رہنے لگے۔ اس کے باوجود مکان کم پڑ گئے، تو جن کے پاس صرف ایک ہی مکان تھا تو انہوں نے اپنے مکان کے درمیان میں بیچ میں پردہ ڈال کر ایک مہاجر کو اپنے ہاں قیام کرنے کے لیے ان کا ارینجمنٹ کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے سب کے سب وہاں پر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے تو پھر رسول خدا نے مسجد نبوی کے آس پاس بہت سارے مکانات بنوائے، جب اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اور کچھ اپنے اصحاب کے لیے بھی مکانات بنوائے۔ تو وہ جو بیچ میں پردہ ڈال کے رہ رہے تھے، جب یہ مکان تعمیر ہو گئے تو یہ اپنے مکان میں آ گئے۔ اس طریقے سے بڑے آرام سے لوگ مدینے میں رہنے لگے۔ اور جب ان کا وہاں رہنا شروع ہو گیا، اسی میں مسجد نبوی جب بن رہی تھی تو رسول خدا نے ایک اور کام یہ کیا کہ ایک چبوترا بنوایا مسجد نبوی سے لگا ہوا، جسے اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، جو وہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں مسجد نبوی کی زیارت کے لیے یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد مدینے جاتے ہیں اور مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں، تو ان کو وہ اصحاب صفہ کا جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ یا صفہ مطلب کہ ایک چبوترا آپ نے بنوا دیا تھا اور اس کو گھاس پھوس سے اس کی چھت بنا دی تھی۔ تو جو وہ لوگ تھے جو مفلس تھے، جو جن کا کہیں ٹھکانہ نہیں تھا، وہ آ کر وہیں پر رہتے تھے اور ان کے کھانے پینے کی اور یہاں تک کہ کپڑے وپڑے کی سب ذمہ داری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی اور وہ اسے پورا کیا کرتے تھے۔ آج بھی وہ اصحاب صفہ موجود ہے مسجد نبوی کے اندر، اس کی بھی لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ مواخات کا مسئلہ آیا۔ مواخات کا مطلب کہ ایک دوسرے کا بھائی بنانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار مواخات مکے میں کی اور دوسری بار مواخات مدینے میں کی۔ یوں تو اسلام کے وسیع نظریے کے اعتبار سے ہر انسان ایک دوسرے کا بھائی ہے، لیکن بھائی وہی ہوتا ہے جو ایک باپ سے تعلق رکھتا ہے اور جو اپنے باپ کا کہا ہوا مانتا ہے۔ تو جب بھائی ہے تو اس نظریے کے اعتبار سے جو خدا کی وحدانیت کے قائل ہے، خدا کی وحدانیت کے جو قائل ہیں، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہوئے۔ یعنی مسلمان اور مومن جن کا عقیدہ توحید پر ہے، جو خدا کو یکتا مانتے ہیں، تو وہ ایک
خدا کے بندے ہوئے اور اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہوئے. لیکن رسول خدا نے سب سے پہلے جو مکے میں مواخات قائم کی یعنی ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو وہ مہاجرین کے درمیان ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور اس میں انہوں نے عادات اور صفات کو دیکھا. جن کے عادات اور صفات جن سے ملتے تھے ان کو ان کا بھائی بنا دیا. اس طریقے سے ایک دوسرے کو بھائی بناتے گئے اور آخر میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یکا و تنہا بچے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ آپ نے سب کو تو بھائی بنا دیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا, نہ میرا کسی کو بھائی بنایا. رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی غم نہ کھاؤ, میں تمہارا بھائی ہوں. اور یہ تاریخی جملہ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنے لیے روک رکھا ہے. اور یہ جو تاریخی جملہ انہوں نے اس وقت جو ہے بیان کیا وہ یہ کہ علی تم میرے بھائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سب کو تو بھائی بنایا دنیا کے لیے لیکن علی کو جو بھائی بنایا وہ دنیا و آخرت دونوں جگہ پر, دونوں جہان میں وہ رسول کے بھائی ہیں. علی خوش ہو جاتے ہیں اور یہی چیز جب آ کر دوسرے اس میں آتی ہے یعنی کہ مدینے میں جب یہ بات پہنچتی ہے, یہ تو مکے میں ہوئی, جب مدینے میں آپ آتے ہیں تو آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور عادات و صفات کے اعتبار سے ایک دوسرے کا بھائی بناتے چلے جا رہے ہیں. اور وہاں پر بھی یہی ہے کہ رسول نے جب ایک دوسرے کا بھائی بنانا شروع کیا تو وہ مولا علی رہ جاتے ہیں. اور یہاں پر سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ رسول جو ہے وہ کسی قبیلے اور کسی قوم سے تعلق نہیں رکھتا, نہ وہ انصار میں شامل ہوگا نہ وہ مہاجرین میں شامل ہوگا, وہ تو سب کے لیے رسول بن کر آیا ہے. تو اگر جب یہاں انصار و مہاجرین میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا جا سکتا ہے تو ایسے میں رسول کسی کو اپنا بھائی نہیں بنا سکتے, کیونکہ نہ رسول انصار میں سے بھی ہے, رسول مہاجرین میں سے بھی ہے, کیونکہ رسول تو سب کے لیے رسول ہوتا ہے نا. یہی وجہ ہے کہ رسول نے یہاں بھی علی کو اپنا بھائی بنایا اور علی کو اس دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا. اس کے علاوہ جو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اس میں جناب سلمان کو حضرت ابو زردہ کا بھائی بنا دیا, جناب عمار یاسر کو جناب حذیفہ کا بھائی بنایا, جناب ابو ذر کو جناب منذر بن امیر کا بھائی بنایا, جناب ابو بکر کو خارجہ بن زید کا بھائی بنایا, جناب عمر کو عتبان بن مالک کا بھائی بنایا. اس طریقے سے آپ نے لوگوں کو مدینے میں لوگوں کے درمیان مواخات قائم کی اور یہ جو لوگ ایک دوسرے کے بھائی بنے یہ اس طریقے سے پیش آئے کیونکہ رسول کے بنائے ہوئے یہ بھائی ہیں. رسول نے سب کی عادات کو سمجھ لیا, سب کے اعتبار کو سمجھ لیا, سب کے جو ہے مزاج کو سمجھ لیا, اس اعتبار سے ان کو بھائی بنایا اور یہ لوگ اس